بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے چینل ہارٹ ٹاپکس پر اپنے تمام دوستوں کو اور نئے آنے والے ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ آج میں آپ کو مصر کا ایک علاقہ ہے جس کو سینائی پیننسولا کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور پھر آگے چل کر ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج میں نے اس علاقے کا حوالہ کیوں دیا۔ تو ناظرین، مصر کا یہ علاقہ جسے انگریزی میں سینائی پیننسولا یا عربی زبان میں سینائی کہا جاتا ہے، یہ وہی علاقہ ہے جس کا ذکر ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے بچاتے ہوئے سینائی کے علاقے سے گزار کر فلسطین لے جانا چاہتے تھے۔ جی ہاں، یہ وہی سینائی کا علاقہ ہے، اور یہ مصر کا واحد علاقہ ہے جو براعظم ایشیا میں واقع ہے، اور باقی کا مصر براعظم افریقہ سے منسلک ہے۔ یہ علاقہ شمال میں بحیرہ روم جسے انگلش میں میڈیٹرینین سی اور جنوب میں بحیرہ احمر کے درمیان واقع ہے۔ اس علاقے کا کل رقبہ 23,000 اسکوائر میٹر اور اس کی آبادی 2022 کے انڈیکس کے مطابق 6 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ اس علاقے کے بارے میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ علاقہ پوری دنیا کے میڈیا کی زینت بن جائے گا۔ جس طرح حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا اور اس کو ایک بہت بڑا سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا، اسی طرح اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کے کچھ ڈاکیومنٹس لیک ہوئے ہیں جس میں ایک بہت بڑے پلان کا خلاصہ ہوا ہے۔ قصہ مختصر: 13 اکتوبر 2023 کو اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسیز کے کچھ پیپرز لیک ہوئے ہیں جن میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ غزہ کی تمام آبادی کو ریلوکیٹ کر دیا جائے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے لفظ ریلوکیٹ سنا ہے، جس کا انگریزی سے اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے ایک جگہ کی آبادی کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ پر منتقل کر دیا جائے، یعنی کہ غزہ کے لوگوں کو اس قدر خوفزدہ کیا جائے اور اس قدر وہاں پر بربادی برپا کی جائے کہ وہ لوگ گھبرا کر بھاگیں، یا ان کو مصر کے علاقے سینائی کی طرف دھکیل دیا جائے اور وہاں پر پلان کے مطابق ایک نیا شہر بسایا جائے۔ یہ ٹاپ سیکیورٹی لیکس اس وقت ہوئی ہیں جس وقت ساری دنیا اسرائیل کا مکروہ چہرہ دیکھ رہی ہے کہ وہ کس قدر وحشیانہ طریقے سے غزہ کے لوگوں کو کچل رہا ہے۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ صرف اسرائیل کا پلان نہیں ہے، غور فرمائیے گا، اس میں امریکہ اور یورپ کے ساتھ ساتھ، یہاں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ امریکہ اور یورپ کے ساتھ ساتھ موجودہ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ جو کہ محمود عباس ہیں، وہ بھی اس پلان میں شامل ہیں، اور جس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ حماس سے اس علاقے کو خالی کرایا جائے اور اس علاقے کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی جس کے سربراہ محمود عباس ہیں ان کے حوالے کیا جائے۔ یہ ڈاکومنٹس ہیبرو زبان میں ہیں، جس کے مطابق اس پلان کے 3 حصے ہیں۔ پلان کے پہلے حصے کے مطابق پہلے مرحلے میں ہیومن کوریڈور کھولا جائے گا، جیسا کہ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ مصر کی سرحد جو کہ رفح کا علاقہ کہلاتا ہے کھولنے کی باز گشت سنائی دے رہی ہے۔ دوسرے حصے میں سینائی میں کیمپس کا شہر بسایا جائے گا اور عالمی سطح پر راہ ہموار کی جائے گی اور اس کے لیے فنڈنگ کا انتظام کیا جائے گا۔ اور تیسرا اور آخری مرحلہ جس پر وہاں پر تعمیرات شروع کی جائیں گی، بلڈنگز بنائی جائیں گی تاکہ ایک نیا شہر آباد کیا جا سکے۔ یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں کہ کل امریکی فائنانس ڈپارٹمنٹ کی ہیئرنگ میں اسرائیل کے لیے 14 ارب ڈالر کی اضافی امداد منظور کیا جانے کا قوی امکان ہے۔ یہاں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ اس پلان پر مصری صدر عبد الفتاح السیسی اور فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس کے علاوہ بیشتر عرب ممالک متفق ہیں، اور دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ کہہ کر جنگ بندی کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ جس طرح جنگ عظیم میں پرل ہاربر پر حملے کے بعد امریکہ نے اپنا دفاع کرتے ہوئے جاپان پر جوابی حملہ کیا اور ایٹم بم پھینکا،
اور 9/11 کے بعد امریکہ نے پھر اپنے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھائے، اسی طرح اسرائیل کو بھی حق دفاع حاصل ہے، اور وہ اس حق کو اس وقت تک استعمال کرتا رہے گا جس وقت تک وہ مطمئن نہیں ہو جاتا کہ اس کا سیکیورٹی اب خطرے سے باہر ہے۔ اسی ویڈیو میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ 2 دن پہلے القسام بریگیڈ جو حماس کا ایک ملٹری ونگ ہے، اس نے انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو نشر کی جس میں اسرائیل کے کچھ ٹینکس کو تباہ ہوتے ہوئے دکھایا گیا، لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جو میزائل آیا ہے وہ تقریباً 1700 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا ہے۔ اگر آپ عالمی نقشے پر نظر دوڑائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسرائیل کے ایک طرف لبنان ہے اور دوسری طرف اردن اور مصر موجود ہیں، لیکن اسرائیل اور لبنان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 480 کلومیٹر کا ہے، اور حیران کن طور پر اسرائیل اور ایران کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 2400 کلومیٹر کا ہے۔ کل تک عالمی میڈیا میں یہ خبریں نشر کرتی رہیں کہ شاید یہ میزائل ایران کے کسی علاقے کی طرف سے داغا گیا ہے، لیکن کل رات کو ایک اور نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے تحت یمن کے فوجی سربراہوں اور حکومت نے اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر نظر دوڑائیں اور دیکھیں یمن اور اسرائیل کا فاصلہ تو نظر آتا ہے کہ یمن اور اسرائیل کے درمیان تقریباً 2200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اس نئی ڈیولپمنٹ کے بعد ایران پر چھائے ہوئے شک کے بادل ختم ہوئے ہیں، اور اب سب لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ میزائل یمن کی طرف سے داغا گیا ہے۔ دوسری طرف اگر دفاعی نقشوں کا معائنہ کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ اس وقت ایک نئی جنگ کی صف بندی شروع ہو چکی ہے، اور ایران کو اسرائیل کا بہانہ بنا کر امریکی فوج نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، کیونکہ ترکی میں تو پہلے ہی امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، اور بحیرہ روم میں بھی امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ براجمان ہو گیا ہے، اور ہمیں نہیں لگتا کہ اب امریکہ اس علاقے سے واپس جائے گا، کیونکہ اب اسرائیل ایران کو اپنے لیے مستقل خطرہ قرار دیتے ہوئے امریکہ کو یہاں رکنے پر رضامند کرے گا، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ اب امریکہ مستقل طور پر مشرق وسطیٰ کے ایک اہم اور اسٹریٹجک پوائنٹ پر ہمیشہ کے لیے قابض ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کس موضوع پر اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ لائک ضرور کیجیے۔ آپ سب کا اللہ حافظ۔